جب حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، تقریباً 25 راتیں گزر گئیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو کعب بن اسید نے کہا اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کر، یا معشر الیہود، اے یہودیوں، 3 آپشن مجھے جو سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فَخُذُوا إِلَيْهِمْ شِئْتُمْ نُبَايِعُ هَذَا الرَّجُلَ وَنُصَدِّقُهُ، کہ ہار مان جاؤ اور نُبَايِعُ هَذَا الرَّجُلَ وَنُصَدِّقُهُ، یہ جو نبی تبلیغ کر رہا ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بیعت کر لیں اور ہم ان کی تصدیق کریں۔ واللہ لقد تبین لکم انہ نبی مرسل، اللہ کی قسم تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اے یہودیو، تم جانتے ہو، بس ہٹ دھرمی ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل سے نکل کر اور قبیلے میں چلی گئی ہے، یہ تمہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تمہارے ایمان قبول کرنے میں، لیکن تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، مان جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا دوسرا پھر یہ ہے کہ فَلْنَقْتُلْ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی اپنی عورتوں کو بھی قتل کر دیں، سب کو قتل کر کے پھر ہم ان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلیں، کیونکہ پھر ہمیں پیچھے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ بندہ پیچھے اس لیے مڑتا ہے نا کہ پیچھے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے کہا پہلے ہم اپنے گھر والوں کو ماریں، ان کو قتل کریں، پھر ان کا مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا اللہ نقتل هذه المساکین، کہ ہم ان کو قتل کر کے جائیں، یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ جو ہفتہ آنے والا ہے اس ہفتے پر ہم مقابلہ کریں۔ تو اس پر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہم ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشاورت کریں گے کہ ہم کیا کریں۔ تو حضرت ابو لبابہ حضور علیہ السلام اب جانتے تو تھے کہ حضور کا ارادہ کیا ہے، ان کی سازشیں کیا ہیں۔ ارادہ ہو چکا ہے حضور کا کہ ان کو اب زمین پہ رہنے نہیں دینا، زمین کو پاک کرنا ہے ان سے۔ تو ابو لبابہ گئے، جب ابو لبابہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو پہلے ان کے سامنے کر دیا تاکہ ابو لبابہ کا دل جو ہے وہ پسیج جائے۔ وہ رونے لگ گئے کہ 25 دن ہو گئے، اب تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہم تو مقابلے کی بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ احزاب میں مشرکین کو جو مار پڑی تھی وہ تو بھاگ کے چلے گئے غزوہ احزاب میں۔ یہ امید کر رہے تھے کہ مشرکین ان کی مدد کے لیے آئیں گے، لیکن ابھی تو وہ گئے تھے۔ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے اور حضور علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتار دیا ہے زیرہ کو، ابھی تک تو فرشتوں نے تو نہیں اتارا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ان کا محاصرہ کریں۔ تو محاصرہ بڑا لمبا اختیار کر گیا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اترا ان ننزل علی حکم محمد، آپ کا کیا خیال ہے ہم بات مان جائیں، حضور کی اتباع کر لیں؟ تو انہوں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ تمہارے حوالے سے حضور نے کر لیا، تم نے اب مرنا ہی ہے، ذبح ہی ہے، تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی۔ بس اشارہ کیا تھا۔ جو ہی ابو لبابہ نے یہ اشارہ کیا تو ابو لبابہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کیونکہ یہ ایک راز تھا اللہ کے رسول کا جس کو ابو لبابہ نے اپنے اشارے سے افشا کر دیا تھا، ان کو بتا دیا تھا۔ جو ہی اشارہ ہوا تو رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور پتہ چل گیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے خیانت کر لی ہے، مجھے یہاں پر اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور کے راز کا افشا یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابو لبابہ فوراً پلٹے اور روایت میں لفظ ہیں حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی۔ حضور نے کہا اما لو جاءنی، کیونکہ حضور جانتے تو تھے کہ ابو لبابہ نے جان بوجھ کر اشارہ نہیں کیا، غلطی سے ان سے ہو گیا ہے۔ کہا اما لو جاءنی لاستغفرت اللہ، اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جائے تو میں اللہ سے ابو لبابہ کی بخشش مانگنے کے لیے تیار ہوں۔
تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ستون ہے حضرت عائشہ سے، جس کو استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ والا جو ستون ہے یہاں پر آ کر اپنے آپ کو باندھ دیا، اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول خود مجھے نہیں کھولتے تو میں یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھ سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، سحری کے وقت، حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رونق افروز تھے، آپ مسکرا پڑے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ آپ نے کہا طیب علی ابی لبابہ، مسکرایا اس وجہ سے ہوں کہ ابو لبابہ کے دل سے جو آہ نکلی ہے وہ عرش تک پہنچی ہے اور اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو حضور مسکرائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا ابشرہ بذالک یا رسول اللہ، کیا میں خوشخبری نہ دے دوں کہ ابو لبابہ، کیونکہ ان کی خواہش تھی اگر میں خوشخبری دوں گی، اس وقت ابھی تک یہ، کیونکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، ابھی تک یہ احکام پردے وغیرہ کے نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کیا میں خوشخبری نہ دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری دے دے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا لبابہ ابشر فقد تاب اللہ علیک، اے ابو، یہ صبح سحری کا وقت تھا، کہا اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو فَعِنْدَئِذٍ أَرَادَ الْمُسْلِمُونَ أَن يُطْلِقُوهُ، مسلمان جو وہاں پر صحابہ جو موجود تھے انہوں نے چاہا کہ ہم جا کر ابو لبابہ کو جلدی جلدی کھولیں، کیونکہ 1 ہفتہ گزر گیا ہے۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی میں یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بندہ سچا ارادہ تو کرے توبہ کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں توبہ قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن صحابہ نے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا جب کبھی غلطی ہوئی کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، جب تک توبہ قبول نہیں ہوتی ہم یہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے ہٹانے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے تو انہوں نے کہا لا، تم نے نہیں کھولنا، تم نے یہ رسیاں نہیں کھولنی حتی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی یطلقنی بیدہ، جب تک حضور خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے آتے اور اپنے ہاتھ سے حضور رسیاں نہیں کھولتے میں یہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو فلما علیہ خارجا الی الصلاۃ، جب صبح نماز پڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام خود تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ابو لبابہ کی رسیاں کھولیں اور ان کو بشارت سنا دی۔ تو یہ وہ جو ستون ہے جو روضہ کے اندر ستون لگے ہوئے ہیں، پہلی لیئر کے اندر جو ریاض الجنہ میں ستون آتا ہے اس سے ہٹ کر اس کو استوانہ لبابہ کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے موقع پر حضور علیہ سنن بہقی میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام کا جو بستر مبارک تھا یہ اسی استوانہ ابو لبابہ کی جگہ پر لگایا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام اس استوانہ ابو لبابہ کی جو قبلہ کی جانب ہے وہاں پر ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے موقع پر، اور یہ جو اس کے ساتھ والا ہے اس پر بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن کبھی آپ کی چارپائی مبارک اور آپ کا بستر مبارک استوانہ ابو لبابہ پر لگایا جاتا، کبھی وہ اس کے ساتھ جو متصل ستون روضہ میں ہے اس کو استوانہ حرس اور محرس بھی کہا جاتا ہے وہاں پر لگا لیا جاتا۔